السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ بھائی، آپ کا بھی بلکہ اور ان اصحاب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ میں جب کوئی بھی بیان کروں یا کوئی بھی میں جواب دوں کسی کا، تو اس میں نرمی اور اچھے الفاظ کا میں استعمال کروں۔ انشاءاللہ آپ کی نصیحت میں خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہوں، اور میں ضرور اپنے طرز عمل پہ غور و فکر کروں گا، نظر ثانی کروں گا، دیکھوں گا، میں اپنے آپ کو پھر سے انالیسس کروں گا، پھر سے چیک کروں گا قرآن سے اپنے آپ کو۔ اور آپ کی مثالیں بھی بہت اچھی ہیں، اور آپ جیسے کچھ اور بھی میرے مخلص دوست ہیں، مخلص احباب ہیں جو مجھے اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے بھی ہوں گے اندر سے کہ بھائی کاش یہ میسج تھوڑا سا نرم ہوتا تو ہم سب کو بھیج دیتے، اور اس سے کئی لوگ فائدہ اٹھاتے۔ میرے بھائی، آپ کی پوری بات کو تسلیم کرنے کے بعد میں کوئی آپ کی بات کا رد نہیں کر رہا ہوں، مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بس میری طرف سے اپنا ایک نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا میں، یا وضاحت کروں گا اس کی تھوڑی سی، تاکہ آپ کی نظر اور بھی حصوں پہ پڑے دین کے۔ کیونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، نصیحتیں بھی بہت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے آسان اور فری میں ہونے والا کام جو ہے مشورہ ہے۔ کسی کو بھی کوئی بھی مشورہ دے دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں کہ جو صفت، جو فطرت اللہ نے یہ ڈالی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کو اچھی بات کا مشورہ دینا، برائی سے روکنا، لیکن اس سے پہلے خود تو معلوم کر لینا کہ اللہ کی نظر میں بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تاکہ پھر وہی حکم آپ دوسروں کو دے سکیں۔ آپ کو کالا رنگ پسند ہے تو آپ سب کو کالا رنگ پسند کرو پہ مجبور نہیں کر سکتے نا۔ یا آپ گرین کو اچھا سمجھتے ہیں، ریڈ کو برا سمجھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ بھی ایسا ہی کریں۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے ریڈ کو پسند کریں، گرین کو نہ پسند کریں، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ ساری کائنات کے لیے پسند کرتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پسند کرتا ہے، ہر دور، ہر خطے ارض کے لیے، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دی ورلڈ، سب کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، انسانوں کی زندگی کے لیے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ لہٰذا سیدھا سیدھا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو اچھا ہے اسے اچھا بولیے، جو برا ہے اسے برا بولیے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، خالق اور مالک کو حق ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے، اس سے کم اچھا کیا ہے، اور اچھا کیا ہے، بالکل لو لیول کا اچھا کیا ہے، برائیوں میں بالکل لو لیول کی برائی کیا ہے، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، جرم میں آخری بڑے درجے کا جرم کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو غصے میں لا دے تو وہ تو بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو جس کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ جو بھی مجھ پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس میں مخلص دوست بھی ہیں میرے، مگر یہ صاف واضح ہے سب کے ساتھ کہ آپ نے قرآن کو نہ تو سمجھ کے پڑھا ہے، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں معافی چاہتے ہوئے بولوں گا آپ کو، معافی چاہتے ہوئے، اگر آپ خالصتاً قرآن کی دعوت دیں گے، اور قرآن کی دعوت کس طرح دی جاتی ہے قرآن سے ہی سیکھیں گے، چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی سیکھ لیجئے، تو میرے بھائی ذرا یہ وہی جس کے لیے بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، روایتوں کی کتابیں، آپ کی سیاستہ اٹھا لیجئے، آپ کے چاروں پانچوں بلکہ 21 22 24 ائمہ کی لسٹ ہے میرے پاس، وہ میں اپنی قابلیت دکھانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور ان کے تمام کتابیں نکالیے، نکال کے دیکھیے کتنی بھیانک بھیانک گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ جب آدمی فیلڈ پہ کام کرتا ہے تو یہ اوریجنل ریاکشن ہے اس کا، یہ نیچرل ریاکشن ہے۔
اب گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر آپ غامدی صاحب کی مثال دے رہے ہیں، اگر آپ طارق جمیل صاحب کی مثال دے رہے ہیں، جی میٹھے میٹھے طریقے سے ہنستے ہنستے، تو میرے بھائی آپ دین کی دعوت کی حد تک تو ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ آپ دعوت دے رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. چلیے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دے دیتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے؟ آپ کو کیا پتا کیسے تھے؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ہی ہیں آپ کے دماغ میں جتنا وہ جمعے کا 2 رکعت کا امام آپ کو سمجھایا ہوا ہے، یا آپ نے چند اپنے بڑوں سے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں. اب جا کے یوٹیوب رحمۃ اللہ علیہ، گوگل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو سیکھا ہے، ورنہ آپ نے جانا ہی کہاں محمد رسول اللہ کون ہے، کیسے ہیں، آپ کا نیچر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب غصے میں آتے تھے، کب آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، کب آپ کا چہرہ تمتماتا تھا غصے سے، کب آپ کے الفاظ کیا نکلتے تھے. آپ کو تو ایک انتہائی چھوٹا سا رخ دکھایا گیا ہے محمد رسول اللہ کی زندگی کا. آپ کو کیا معلوم جنگ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم جہاد کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کیسے کیسے وارز ہوئے، کیسے کیسے بڑے بڑے مارکے ہو گئے 23 سال میں. معمولی بات ہے کوئی 17 جنگیں لڑنا نبوت کے دور میں. آئیے ذرا تشریف لائیے میدان جنگ میں، دیکھ لیں گے آپ میں کتنا دم ہے، ہمارے میں کتنا دم ہے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے لڑنے کا؟ کیا کوئی دشمن لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ ایسی کیا بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے تلوار لے کے نکل گئے تھے؟ ایسی کیا بات تھی جو ابو بکر کے بیٹے ایک طرف ہیں عبد الرحمن اور ایک طرف ابو بکر ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ناچاقی ہوئی ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو گالی گلوچ ہوئی ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو بات ٹیڑھی ہوئی ہوں گی. آئیے تشریف لائیے، وہی طارق جمیل صاحب کے انداز میں بات ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. ذرا غامدی صاحب کے پرانے بیانات اٹھا کے دیکھیے. اگر آپ واقعی غامدی صاحب کی مثال، آج جو شخص اس سرزمین پہ زندہ ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ گھر میں بام بلاسٹ ہو گیا، کئی لوگ مر گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ غامدی صاحب بائی نیچر ایک جو ہے انتہائی مہذب اور بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق کے انسان ہیں. آپ یہ سچویشن پہ بھی تو غور کریے. جلے میدان میں جس دن جنگ چھڑ جائیں گی، جس دن جہاد چھڑ جائے گا، اس دن پتہ چلے گا طارق جمیل صاحب کہاں ہیں اور غامدی صاحب کہاں ہیں. وہ تو بیٹھ کے صرف ایک مشورہ، ایک فتویٰ دے سکیں گے، تلوار لے کے لڑ سکیں گے. تلوار کا زمانہ نہیں ہے، میزائل کا زمانہ ہے. کیا میزائل آپریٹنگ سسٹم کے پاس بیٹھ کے، کنٹرول روم میں بیٹھ کے میزائل آپریٹ کریں گے یہ لوگ؟ یہ تو آخری دم تک یہی بولتے رہیں گے، نہیں سمجھانے سے جو کام بن سکتا ہے. ارے بھائی سامنے دشمن میزائل لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ کی بیٹیاں غیروں کے پاس ننگی ہو کے روڈوں پہ ان کی لاشیں پھینک رہے لوگ، آپ کے بچے ملحد ہو رہے، اسلام چھوڑ کے ایکس مسلم بن رہے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے. ابھی بھی ہم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی یار؟ یہ کون سا ایمان ہے میرے بھائی؟ پھر یہ غامدی صاحب کے زمانے میں وہ حالات نہیں پیش آئے ہوں گے. طارق جمیل صاحب تو اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو وظیفوں اور ان سے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. تو میرے بھائی پلیز برا مت مانیے، آپ لوگوں کے پاس اصل میں دعوت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. اور جو آدمی بھلے طریقے سے دعوت دے رہا ہے، جو ہزاروں لاکھوں باتوں کو برداشت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے برائی پھیل رہی ہے، صبح سے شام تک جھوٹ بولنے والے، چبوتروں پہ بیٹھ کے گالیاں دینے والے، حرام کا نوالا کھانے والے، اپنی شرمگاہ کو غیر محفوظ، ان کی شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، سگریٹاں پینے والے، گھٹکے کھانے والے ہم کو نصیحت کر رہے ہیں. واہ بھائی واہ. اور وہ بھی یہ کہ مجیب صاحب آپ کے بیانات بڑے سخت ہیں، ہم کسی کو بھیج نہیں سکتے بھائی، ہم آپ کی بھلائی کہہ رہے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے بھائی بھلائی سے؟ آپ ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے مت مانیے. اصل میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے کبھی اٹھا کے بخاری مسلم پڑھا ہی نہیں ہے. چلو اپنی زبان میں پڑھ کے بتاؤ. عربی کے تو ترجمے بھی نہیں ہوئے ان باتوں کے، کسی نے ہمت بھی نہیں کی وہ باتوں کا ترجمہ کرنے، شروع سے روایت کو کٹ کر کے پھینک دیے. جب عربی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے پہلے سے. ہم تو اس سے نظر ہٹا کے بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف قرآن کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ اگر سچائی کے ساتھ میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، میرے باپ دیا کرتے تھے، میرے دادا اگر دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی. کیا میں آج بھی وہی لاپرواہی کروں؟ میرے بچے تو مرنا ہی مرنا ہے، میری اولاد نیکسٹ جنریشن تو کٹ کے مرنا ہے، بچیوں کی عزت لٹنا ہی لٹنا ہے.
راستوں پہ برہنہ کر کے مارنے والے ہیں یہ لوگ. ہمارے کو ہوش نہیں آ رہا ہے. ابھی جی اخلاق سے بات کیجئے، آپ اخلاق سے بات کیجئے، بڑی سختی سے بات کریں، لوگ بکھر جائیں گے. ارے بکھر جائیں ایسے منافق، ایسے منافقوں کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ باتیں وہی کرتے ہیں جو اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں، اپنے اندر کا چور چھپانا چاہتے ہیں. اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں، سیدھے سیدھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ مجیب صاحب آپ جو بول رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل. اچھا یہ بھی بولتے ہیں آپ کی باتیں بڑی بالکل اچھی لگتی ہیں، آپ کی باتیں بالکل 100% صحیح ہے، بس آپ کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہے. اس لیے سخت لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ آپ کے دل میں چور ہے. آپ کو تو یہ بولنا چاہیے بھائی آپ نے مجھے نیند سے جگا دیا، بھلے لات مار کے جگایا ہوں گا، آپ نے میرے چہرے پہ لات ماری ہوگی، آپ نے گرم گرم چائے میرے اوپر ڈال دی ہوگی نیند سے جگانے کے لیے. آپ کے ہاتھ میں جو تھا اسی کا آپ نے استعمال کیا کیونکہ گھر میں آگ لگ چکی تھی پوری. آج آپ کے جگانے کی وجہ سے میرے یہ سامان کو میں بچا سکا، جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں آیا. میں اپنا پاسپورٹ لے آیا، میں اپنے سرٹیفکیٹ لیا، میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے بھاگا، میرے پاس کیش پڑا ہوا تھا، میرے بیگ میں زیور تھے میری بیوی کے، ایٹ لیسٹ یہ تو میں بچا کے لے کے آیا. باقی کپڑے جل گئے، الماری جل گئی، ٹی وی جل گیا، چھوڑیے. یہ کیفیت میں ہے آپ کی زندگی. آپ تو ہم پہ ناراض ہو رہے ہیں. ہم پر یعنی جو آدمی سنسیئرلی اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، ان چندے وصول کرنے والوں کی داڑھی، وہ ٹوپی، وہ شملہ اور وہ بڑی تقریر، بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی وظیفے پڑھ کے جنت میں جانا ہے، واسطے وسیلوں سے جنت میں جانا ہے، عمل کے بدلے میں تو نہیں جانا ہے. اچھا پھر عمل میں اخلاص بھی نہیں ہے، دعوت کا نام و نشان نہیں ہے زندگی میں. ذرا دعوت کے میدان میں آئیے. جب لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، جب لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے جلنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو محبت ہے دنیا سے، تو آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ کا بچہ، آپ کا پڑوسی، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد جا رہی ہے گڑھے میں جہنم کے جلنے کے لیے. آپ کے دل میں محبت ہے ان کو کسی طرح میں جہنم سے بچاؤں، جنت میں لے جاؤں. کب تک سمجھائیں گے؟ کب تک پیار سے بولیں گے؟ وہاں تو گریبان پکڑ کے لانا ہے، وہاں تو تھپڑ مارنے کا ٹائم ہے. آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا ہیروئن خودکشی کرنے جا رہی ہے، سمجھاؤ تو سمجھتی نہیں ہے، جب ہیرو تھپڑ مارتا ہے تب اس کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے. یہ سائیکالوجی ہے، یہ فطرت ہے، یہ انسان کا نیچرل ریاکشن ہے. آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں تو آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ذرا میدان میں آئیے دعوت کے، ذرا لوگوں کو دعوت دے کے دیکھیے. ذرا بتائیے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ذرا سمجھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. انبیاء سے بھی غلطی ہوتی ہے، صحابہ سے بھی غلطی ہوتی ہے. ذرا یہ بتائیں کہ بول کے دیکھیے کیا حشر ہوتا. ارے قرآن کی 4 آیتیں میں دیتا ہوں، ذرا وہ سنا کے بتا دیجئے. اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے یہ میں تمہاری شہرک کاٹ دیتا اگر تم میری بات سے ہٹ کے اگر کوئی بات لوگوں کو سنا دیتے تو. اتنی محبت کرنے والا رب اپنے محبوب اپنے محمد الرسول اللہ سے کہہ رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے آپ تو کافر ہو ہی چکے تھے، ان کافروں کے راستے پہ جا چکے تھے، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو آپ کا بچنا مشکل تھا، پھر آپ کو قیامت کے دن ہمارے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. ایک جگہ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ایک حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. ایک جگہ سے ہٹا رہا ہے یہاں سے دعائے مغفرت مت کرو، آپ 70 مرتبہ کسی کے لیے دعا کریں گے تو میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر یہ عورت جس کا میں ہاتھ کاٹ رہا ہوں اس کا بھی نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ باتیں رہنے دیجئے. میں پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے جو نصیحت کی ہے، ذرا آئینے کے سامنے ٹھہر کے اسی نصیحت پہ عمل کر کے دیکھیے، یا اسی نصیحت کو ریپیٹ کیجئے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ کیا محنت آپ دین کے لیے کر رہے ہیں. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا بہت آسان ہے میرے بھائی، اخلاق کی باتیں کرنا میں بہت اخلاق کے دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہوں. آپ کو برا لگ رہا ہے تو اپنے دل کے چور کو پکڑیے، آپ پتہ کریے آپ کے اندر کیا بھی خرابی باقی ہے. میں پوری ہمدردی، پوری سچائی، پوری محبت کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے، ہمیں معاف کرے. اور واقعی ابھی بھی یا اللہ اگر میں آپ کی نظر میں میرا رویہ ابھی بھی سخت ہے، غلط ہے،
تو میرے اندر تبدیلی دے دے بس. السلام علیکم.